ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں طیب گوندل. آپ کی خدمت میں شاہ جہاں کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کریں گے. سماعت فرمائیے گا. شاہ جہاں اپنی اہلیہ ممتاز کے انتقال کے صدمے سے کبھی نہ نکل پائے. شاہ جہاں نے موسیقی چھوڑ دی اور سفید کپڑے پہننے لگے. مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں. پہلے جب ان کا ایک بھی بال سفید ہوتا تھا تو وہ اسے جڑ سے اکھڑوا دیتے، لیکن ممتاز کے مرنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی داڑھی اور بال سفید ہو گئے. اس کے بعد شاہ جہاں کا اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا اور بیٹے دارالشکوہ پر انحصار بڑھ گیا. جہاں آرا 2 اپریل 1614 کو پیدا ہوئی تھی. ایک درباری کی اہلیہ ہری خانم بیگم نے انہیں شاہی طور طریقہ سکھایا. جہاں آرا بلا کی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی عالم فاضل بھی تھیں، اور انہوں نے فارسی زبان میں 2 کتابیں تحریر کیں. 1648 میں آباد ہونے والے نئے شہر شاہ جہاں آباد کی 19 عمارتوں میں سے 5 ان کی نگرانی میں تعمیر کی گئی تھی. سورت کی بندرگاہ کی پوری آمدنی ان کے حصے میں آتی تھی. اس کا اپنا صحابی نامی جہاز تھا جو ڈچ اور انگریزوں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے 7 سمندر پار جاتا تھا. شاہ جہاں آباد جسے ہم آج پرانی دہلی کہتے ہیں، اس کا نقشہ جہاں آرا بیگم نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا، اور اس وقت سب سے خوبصورت بازار چاندنی چوک بھی انہی کی دین ہے. اور وہ دلی میں اس وقت کی سب سے اہم خاتون تھیں. ان کی بہت قدر و منزلت، اور وہ بہت ہی سمارٹ بھی تھیں. جہاں آرا کا شمار مغل عہد کے سب سے تہذیب یافتہ خواتین میں ہوتا تھا. ان کی سالانہ آمدنی اس وقت 30 لاکھ روپے تھی، جبکہ آج کے دور میں اس کی قیمت 2 سے 3 ارب روپے کہیں جا سکتی ہے. مغل دور کی رعایا بھی ان پر اپنی جان چھڑکتی تھی. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت تھیں. جب وہ صرف 17 سال کی تھیں تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور انہیں پادشاہ بیگم بنایا گیا، جو اس زمانے میں کسی عورت کے لیے سب سے بڑا عہدہ تھا. جب وہ پادشاہ بیگم بنتی ہیں تو وہ اپنے یتیم بھائی بہنوں کی دیکھ بھال تو کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بھی سہارا بنتی ہیں. جو اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد بہت غمزدہ تھے. اپنے باپ کا سہارا بنی، یتیم بھائی بہنوں کا خیال رکھا. وہ جہاں آرا کی سالگرہ کا موقع تھا وہ ریشمی لباس میں تھی. جب وہ اپنے خادموں کے ساتھ باہر آئیں تو ایک شمع ان سے رش کرنے لگی اور جامے کا بوسہ لے لیا. اسی طرح شہزادی کے لباس میں آگ لگ گئی. ادموں نے ان پر کمبل پھینک کر آگ بجھائی. وہ بری طرح جل گئی تھی اور ان کی حالت بہت نازک ہو گئی. ماتھرا سے راکھ لائی گئی جس سے انہیں آرام تو آیا، لیکن پھر زخم ابھر آتا. پھر ایک نجومی نے بتایا، جہاں آرا بیگم کو کسی کی معافی کی ضرورت ہے.
کیونکہ انہیں کسی کی بد دعا لگی ہے۔ خادموں سے پوچھا گیا کہ جہاں آرا نے حال ہی میں کسی کو کوئی سزا تو نہیں دی ہے؟ یہ پتہ یہ چلا جناب کہ ایک فوجی تھا، فوجی نے ان کی ایک خادمہ پر ڈورے ڈال رکھے تھے، انہوں نے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے سے کچلوا دیا تھا۔ سپاہیوں کے خاندان کو طلب کیا گیا، سپاہی کے خاندان کو اس شخص کے خاندان کو طلب کیا گیا اور اس سے معافی نامہ لکھوایا گیا اور انہیں پیسے دیے گئے۔ پھر جہاں آرا کا مرض جاتا رہا، لیکن اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا۔ جہاں آرا تمام عمر غیر شادی شدہ رہیں، اس کے لیے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی بھی ان کے معیار کا شخص نہ مل سکا۔ جب ممتاز محل کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے شاہ جہاں کے ساتھ اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہ وعدہ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے والد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ ستمبر سینہ 1681 میں 67 سال کی عمر میں جہاں آرا نے وفات پائی۔ ان کی موت کی خبر اورنگزیب کو اس وقت ملی جب وہ اجمیر سے دکن کے لیے کوچ کر چکے تھے۔ انہوں نے ان کو جہاں آرا کے غم میں 3 دن کے لیے اپنی شاہی فوج کو روک دیا۔ جہاں آرا کو ان کی خواہش کے مطابق دلی معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پکی نہیں بنائی جائے گی۔ رانیہ صوفی کہتی ہیں کہ جہاں آرا اور اورنگزیب کی قبریں پکی نہیں ہیں اور وہ تو بس معمولی طور پر بنائی گئی ہیں۔ اگر اجازت ہو تمہارا ہجر منا لوں، اگر اجازت ہو میں دل کسی سے لگا لوں، اگر اجازت ہو میں دل کسی سے لگا اجازت ہو میں دل کسی سے لگا لوں۔